بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، بحمداللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد بھی دلائل شریعت کے مطابق ہیں اور ہمارے مسائل بھی دلائل شریعت کے مطابق ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شریعت کے دلائل چار ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 مجتہد کا قیاس شرعی۔ ہمارے عقائد پر بھی دلائل ہیں، ہمارے مسائل پر بھی دلائل ہیں۔ کبھی آدمی مسئلہ نہیں سمجھتا، اس لیے اپنے مسئلے پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا، اور کبھی انسان اپنی دلیل کو نہیں سمجھتا، اس لیے مخالف کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ حضرات میرے الفاظ کو توجہ فرمائیں، میرے ایک لفظ پہ توجہ کریں گے، آئندہ ہونے والی گفتگو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اگر آدمی کو اصل مسئلہ سمجھ آ جائے تو اپنے مسئلے پر اعتراض کا جواب دینا بہت آسان ہے، اور اگر آدمی کو اپنے مسئلے پر دلیل سمجھ آ جائے تو پھر مخالف کی دلیل کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کتنی باتیں ہیں؟ دیکھو، ہمارا ماہانہ اجتماع یہ جلسہ نہیں ہوتا، ماہانہ اجتماع ہمارا کمیٹی اجتماع ہوتا ہے کہ آپ بات
دن کا روزہ اور رات کی تراویح یہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ رمضان کا دن کا روزہ نہ رکھیں تو مجرم ہیں، اور روزے رمضان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ نفلی روزے اگر کوئی بندہ دن کو نہ رکھے تو مجرم نہیں ہے، آپ اس نفل روزہ رکھنے پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن رمضان کا دن کا روزہ نہ رکھے تو گناہ ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان مبارک کے علاوہ رات کو آدمی نفل پڑھتا ہے، لیکن ان نفلوں کی حیثیت نفل کی ہے، اگر پڑھے تو اجر اور نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کی رات کی تراویح پڑھے تو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ پڑھے تو اس پر گناہ اور عذاب ملتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح یہ رمضان کی مخصوص عبادتیں۔ فرق کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ اور نظریہ یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھیں گے تو وہ بھی پورا، اور رات کو تراویح ادا کریں گے تو وہ بھی پوری۔ دن کا روزہ بھی پورا اور رات کی تراویح بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ بھی ادھورا اور تراویح بھی پوری۔ ابھی سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہوگا تو روزہ کروا دیں گے، اور ابھی 12 رکعت تراویح باقی ہوگی تو مسجد سے دوڑا دیں گے۔ ہمارے یہاں رمضان کا روزہ بھی پورا اور تراویح بھی ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے۔ میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ 20 رکعت تراویح اور دلائل دینا اصل تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کیوں؟ لیکن اس لیے کہ رائبن کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورے دین یا ادھورے دین پر؟ روزہ پورا یا ادھورا؟ اور تراویح پوری یا ادھوری؟ تو جو پورے دین کی بات کرتا ہے پورا روزہ ثابت کرنا بھی تو اس کے ذمہ ہے، پوری تراویح ثابت کرنا بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام تھا جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے، کتنا ہم نے بہت ان کو آگے کر دی۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ فضائل رمضان تبلیغ کے ذمہ، دلائل رمضان کی اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمہ۔ فضائل قیام رمضان تبلیغ والوں کے ذمہ، اور دلائل قیام رمضان اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمہ۔ آپ فضائل رمضان کی بات کھول لیں، فضائل اعمال میں سے اس میں آپ کو رمضان کے فضائل ملیں گے، اور رات کے قیام کے فضائل ملیں گے، دلائل ملیں گے۔ ہمارا کتاب کا 20 رکعت تراویح پر کھول لیں، اس پر آپ کو فضائل نہیں ملیں گے، اس کے دلائل ملیں گے، اس لیے کہ فضائل ان کے ذمہ ہے اور دلائل ہمارے ذمہ ہے۔ ہم فضائل ان کے قبول کرتے ہیں، وہ دلائل ہمارے قبول کرتے ہیں۔ یہ دلائل اور فضائل والی بالکل اکٹھا چلنا ہے، انہیں الگ الگ نہیں چلنا۔ کوئی الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم الگ کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اکٹھا کریں کہ الگ الگ چلیں؟ اکٹھا چلنا ہے، الگ نہیں چلنا۔ جب الگ ہیں گے تو الگ کریں گے۔ بعض عناصر محنت کریں گے ان کو توڑنے کی، لیکن ہم اس محنت کو توڑنے دیں گے نہیں انشاءاللہ۔ سننا ہے اور میں اس حقیقت گزار میں کہتا ہوں اب تو ہماری رشتے داری ہے تبلیغ والوں کے ساتھ، پتہ ہے جی، پتہ ہے نا ہماری رشتے داری ہے، تو رشتے داروں کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ابھی الگ کر سکتے ہیں؟ ہمارا سسرال جماعت میں رشتہ ہے تبلیغ والوں کے ساتھ، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جن کو نہیں پتا ان کو پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ سمجھنا چاہیے۔ آپ اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ یہ میں بات تو کہہ رہا ہوں، جب 5 اپریل کو میرا نکاح تھا مفتی جان عابدین صاحب کو فیصلہ باد والی بیٹی کے ساتھ، تو 6 اپریل کو ظاہر ولیمہ تھا، تو طلحہ نظام الاسلام کو وقت مولانا خلاق میرے پاس آئے ولیمے کے لیے، تو فرماتے میں رائبن مولانا احسان صاحب کو فون کیا کہ میں مولانا ویسے حال وقت خوشی کے لیے فون کیا، اور میں تمہیں پتہ ہے کہ مولانا ریاض گھومن والے رائبن اور جب دعوات بن گئے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے نہیں کہ میں ولیمہ کھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو بتاؤ ہماری رشتے داری ہے کہ تو رشتے داروں کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے لوگ جتنا بھی پروپیگنڈا کریں، آپ پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں، آپ دلائل کا اہتمام بھی کریں اور فضائل کا اہتمام بھی کریں۔ اللہ میں دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح، پہلے مسئلہ سمجھ لیں پھر میں دلائل شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تراویح کا مطلب رمضان المبارک رات کو 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر اور پھر 8 رکعت تہجد، یہ رمضان کی رات کا معمول۔ تو 20 رکعت تراویح الگ ہے اور 8 رکعت تہجد الگ ہے۔ 20 رکعت تراویح جماعت کے
فیلے ہیں. 20 رکعت تراویح رات کے شروع میں ہے اور تہجد رات کے آخر میں ہے. فرق ہے نا, تہجد رات کے آخر میں, تو تراویح الگ عمل ہے اور تہجد الگ عمل ہے. اس لیے ہم دن کو روزہ وہ بھی پورا مانتے ہیں اور رات کو تراویح اور وہ بھی مکمل مانتے ہیں. یہ جو رمضان مبارک کی رات کی تراویح ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول ہے. اچھی طرح مسئلہ سمجھنا. جن روایات میں اللہ کے نبی سے تراویح کے اوقات منقول ہیں, ان روایات میں تراویح کی تعداد نہیں ہے, اور جن روایات میں تراویح کی تعداد ہے ان میں تراویح کے اوقات نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کتنی باتیں ہیں؟ تو نمبر 1, آپ نے تراویح رات کے کس حصے میں پڑھنی ہے, اور نمبر 2, تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن روایات میں تراویح کے اوقات معلوم ہے نا کہ تراویح رات کے کس حصے میں ہے, ان میں تراویح کی رکعتیں نہیں ہیں, اور جن میں تراویح کی رکعتیں ہیں ان میں تراویح کے اوقات نہیں ہیں. اس کی ذرا مثال سمجھیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکن بنا شیئا حتی بقی سبعون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اللہ کے نبی نے رات کو ہمیں تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 7 دن باقی رہ گئے. کتنے دن؟ 7 کا مطلب 24, 25, 26, 27, 28, 29 اور 7 باقی رہ گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی. 7 دن رہ گئے تو پھر ترتیب یہ ہوگی, اور اگر 7 راتیں گنیں گے تو پھر ترتیب الگ ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے 7 راتیں 7 دن رہ گئے, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی. کب؟ فرمایا کہ جب 7ویں شب تھی. آپ اوپر سے پیچھے آئے گے نا, 30ویں, 29ویں, 28ویں, 27ویں, آگے 26ویں, اور جب یوں پیچھے آئے گے کہتے جب 7 راتیں باقی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رات رہ گئی تو آپ نے ہمیں اہتمام فرمایا تراویح کا. اور کب تک؟ فرمایا کہ رات کا 3/4 حصہ گزر گیا, 3/4 حصے تک اللہ کے نبی ہمیں تراویح پڑھاتے تھے. اگلی رات آئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی جماعت کرانے کے لیے بیٹھ گیا ہے. اس سے اگلی رات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی, یہاں تک کہ شطر اللیل, رات کا ایک حصہ گزر گیا. عربی زبان میں شطر کا معنی آدھا بھی ہے, عربی زبان میں شطر کا معنی ایک حصہ بھی ہے. آپ خود فیصلہ کریں گے یا شطر کا معنی حصہ ہے یا آدھا ہے. ذرا اگلی دفعہ سن لیں. اس کے بعد رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت نہیں کروائی. پھر اس کے بعد رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت تراویح کے ساتھ پڑھائی, یہاں تک کہ آخری رات تک حضور پڑھاتے رہے. حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح, ہمیں خطرہ ہو گیا کہ شاید آج سحر کا وقت ختم ہو جائے. اتنی دیر تک اللہ کے نبی تراویح پڑھاتے ہیں. تو کتنی رکعت جماعت, کتنی راتیں جماعت کرائی؟ 3 رات. پہلی رات جماعت کرائی تو 1/3 تک, دوسری رات جماعت کرائی تو شطر اللیل, اور تیسری کرائی تو آخر اللیل. آپ بتاؤ اگر پہلی رات 1/3 ہو اور آخری تیسری رات آخری ہو تو شطر کا معنی کیا کریں گے؟ نصف یا کچھ حصہ. کچھ حصہ تو سبز میں بھی ہو جاتا ہے, کچھ حصہ آخر میں بھی ہو جاتا ہے. آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ نصف. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جماعت تراویح کے ساتھ پڑھائی. ان میں پہلی رات 1/3 رات تک, دوسری رات آدھی رات تک, اور تیسری رات آخری رات تک. اب ان میں کوئی منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کتنی پڑھائی تھی. رکعتوں کا ذکر نہیں ہے, اور جن روایات میں رکعتوں کا ذکر ہے ان میں تراویح کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کن اوقات میں تراویح پڑھائی تھی. جن احادیث میں تذکرہ ہے رکعات کا, ان میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور مفسر قرآن ہیں. ان کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ دین میں فقہ عطا فرمائی اور تفسیر کا علم عطا فرمایا. اور یہ کیوں فرمایا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, ام المؤمنین ہیں, ابن عباس کی خالہ ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کبھی ابن عباس کو بھیجا کرتے یا حضرت میمونہ کی باری ہوتی
تمہاری خالہ ہے پردہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمول دیکھو، ابن عباس بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، حضور قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا لوٹے میں پانی بھرا پڑا ہے، جو بھی اس وقت برتن تھا، تو پوچھا یہ پانی کس نے بھرا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا حضور پانی میں نے بھرا ہے۔ اللہ کے نبی نے دو دعائیں دی، اللہ فقیہ فی الدین، اللہ ان کو فقہ دین کی سمجھ عطا کرنا، وعلم والتاویل، اللہ ان کو تفسیر قرآن کا علم عطا کرنا۔ اللہ نے ابن عباس کو دونوں نعمتیں دی ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں ذرا اس پہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی سے دعا کرائی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے دعا لی ہے۔ دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعا کا لینا اور ہوتا ہے۔ ہم دعا کرواتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں، حالانکہ دعا کرانے سے بہتر دعا کا لینا ہے۔ آپ کی مسجد کے بوڑھے آدمی ہیں اور وہ بزرگ ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، نماز سے جانے لگے ہیں، آپ ان کا جوتا اتار لیں اور پیر جوتوں کی جگہ تک جائیں، وہاں جوتا کو سامنے رکھ دیں اور بابا جی کو جوتا پہنا دیں اور ان کو گھر کی طرف آپ چھوڑ کر آ جائیں۔ آپ کو کہنے کی حاجت نہیں کہ ہماری دعا فرمائیں، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ اس بچے کو نیک بنا دے، اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما، اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ تو دعا لینا اور ہوتا ہے اور دعا کرانا اور ہوتا ہے۔ ابن عباس نے دعا کرائی ہے، دعا دی ہے، آپ کرائیں گے یا لیں گے؟ ہم دعائیں کراتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں، تو دعائیں کرانے کی بجائے دعائیں لینے کا اہتمام کیا کریں۔ میں اس پر کئی باتیں بتا سکتا ہوں جو میں سفر کے دوران پیش آتی ہے، لیکن آپ کی مدعے میں بات تو سنائی ہے۔ بس اب آپ کسی شہر میں جائیں تو ساتھی یہ جو استاد جی ہماری خواہش ہے آپ ہمارے گھر آئیں، کیوں؟ ایک کپ چائے ہو جائے، ہم کہتے ہیں وقت بہت کم ہے، ہمیں جلدی ہے، ہمیں اجازت ہے، نہیں ہماری خواہش ہے۔ میں نے کہا جلدی ہے مان جائے، نہیں ہماری خواہش ہے، تو جلدی ہے، وقت بہت کم ہے، آپ شفقت فرمائیں، آپ آجے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 منٹ کے لیے آئے، آدھا گھنٹہ جانے میں، آدھا گھنٹہ آنے میں، آدھا گھنٹہ بیٹھنے میں، ہمارا 1.5 گھنٹہ لگا اور یہ کیا کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ لگے ہیں، تو اس سے آدمی کو خوشی تو نہیں ہوتی، آدمی خوشی کی بجائے راحت نہیں ہوتی۔ ہم سے پوچھے بھی وقت ہے یا وقت نہیں ہے؟ اگر وقت ہو آپ ہمارے تشریف لیتے ہیں، اور اگر نہ وقت ہو میں اپنی بات ہی کرتا کہ آپ یہ لگے کہ شاید میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، بتایا دیا کرے، آپ کسی عالم آپ کو ملے کم ضائع کیے بغیر آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرو کروانا کرتے۔ مجھے اس کا اندازہ ایک مرتبہ ہوا اسلام آباد کے علاقے ہوٹل میں سے اترا، مجھے ایک دوست کا فون آیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، بتائے کہ میرے بڑے بھائی امریکہ ہوتے ہیں اور اس نے کچھ رقم آپ کے لیے بھیجی ہے، تو مجھے بھائی نے کہا کہ آپ نے سرگودا جانا ہے، اب سرگودا جا کر آپ مولانا کو دے کر رقم آئے۔ میں نے کہا ایسے آپ سرگودا آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن اگر سر اس لیے آپ نے آنا ہے تو آپ سرگودا آئے، میں اسلام آباد ہوٹل سے اترا ہوں، کشمیر ہائی وے پر ہوں، مجھے آپ کی مل لیں۔ دوسرے کہا کہ ہمارا اسی جگہ پہ آگے گھر ہے، تو میں نے کہا میں گھر جاتا ہوں۔ اب میں بھی اتنا تعجب ہوا، دوسرے کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ سے نکلا ہوں، یہ فلاں ٹوٹے کی فوٹو، میں نے کہا تھوڑا سا آگے ہے، میں آپ کو مل جاؤں گا۔ یقین کرو مجھے اتنا تعجب ہوا، چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، بالکل کلین شیو لگا ہے، پیر شہر کے اندر ہے، اور میں جتنی رقم اس کے ہاتھ میری سڑک کے اوپر دی اور کہتے ہیں استاد کی اجازت آپ تشریف لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اور کہا جی آپ آگے علم ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، دینے تو میرے پیسے تھے نا، آپ وہاں پر آتے پھر دیتا تو بہتر اپنے رقم امانت اپنا سفر جانے رکھے۔ مجھے خواہش ہوگی کہ آپ کا وقت، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا وقت بچ گیا۔ آپ بتائیں بندے کو خوشی کتنی ہوتی ہے، لیکن ہماری صرف بالکل نہیں ہوتی ہے۔ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب شیخ الحدیث اللہ ان کے اوپر میں برکت عطا فرمائے، دعا کریں اللہ کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت یہاں ہم تشریف لائے، ایک طالب علم شاگرد
سے آپ دعائیں دینے کا اہتمام فرمائیں. دیکھیے آپ کے والدین آپ کو دعائیں کیسے دیتے ہیں. آپ رات یہاں جائیں گے 11 بج جائیں گے گھر جاتے ہوئے, کافی دیر ہو جائے گی. ابو جی کی صحت ٹھیک ہے الحمدللہ. اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے آپ ان کے پاؤں دبائیں اور سو جائیں. والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے آپ ان کی خدمت کریں, پاؤں دبائیں, سر دبائیں اور سو جائیں. اللہ کی قسم آپ کو کہنے کی عادت نہیں ہے. ابو جی میرے لیے دعا کریں. آپ کے ایک مرتبہ دعائیں پر ماں 100 مرتبہ آپ کو دعائیں کرے گی. تو دعائیں دیا کریں, دعائیں کرایا نہ کریں. کرانے میں حرج نہیں ہے, کروا بھی سکتے ہیں, لیکن اصل دعا کرانا ہے یا دعا لینا ہے. اپنے والدین کی خدمت بہت زیادہ کریں. والدین زندہ ہو ان کو بہت بڑی سعادت سمجھیں. جب یہ سر پہ سایہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی نعمت سے آپ محروم ہو گئے. اللہ سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ, امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب میں موجود ہے. یہ حدیث السنن الکبریٰ للبیہقی بھی موجود ہے, اور یہ حدیث معجم الکبیر طبرانی بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی رات کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا اہتمام کیا ہے. تو 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ان کی اوقات کیا ہے اس حدیث میں کوئی مقبول نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث مبارک طریق الجان کی صحابی کے اندر موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ, حضور پاک رات کو باہر تشریف لائے. وصلی الناس اربعۃ 20 رکعتاً, لوگوں نے 24 رکعت پڑھی. واوتر بثلاثۃ, اور نبی پاک نے 3 رکعت وتر پڑھائے. 24 رکعت کا معنی 20 رکعت فرض اور 20 رکعت 4 رکعت فرض اور 20 رکعت تراویح, یہ 24 بنتی ہے. اور اگر 3 رکعت اس کے وتر بنتے ہیں. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہ وقتوں میں پڑھا تھا, اور جن میں وقتوں کا تذکرہ ہے ان میں تعداد رکعت کا تذکرہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگ تراویح پڑھتے رہے, لیکن پورا مہینہ تراویح کا اہتمام نہیں تھا. اور یہ مسئلہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت امام بخاری باب قائم کرتے ہیں, باب فضل من قام رمضان, رمضان مبارک کی رات کو قیام کرنا. پہلے حضرت امام بخاری حدیث لائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے, رات کو تراویح پڑھے, اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اس طرح ایک مسئلہ سمجھنا, اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا. کیا مسئلہ ہے ذرا سمجھنا, کیا مسئلہ ہے یزید فاسق اور فاجر. کہتے ہیں کہ فاسق نہیں تھا. ان کو دلیل کیا ہے, کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو بندہ کچھ تو دنیا کے جہاد کے اندر شریک ہوگا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے, اور یزید بھی کچھ تو دنیا کے جہاد میں شریک تھا, اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جب سارے گناہ معاف ہیں تو پھر یزید فاسق کیسے ہے؟ ذرا میں جواب دینے لگا ہوں, اور میں نے جواب دے دیا اگر آپ نے توجہ کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے, اللہ ان کے سارے گناہ پچھلے ہی اگلے. تو اگر رمضان کا روزہ رکھ لیں اور شوال سے نماز بھی چھوڑ دیں تو کیا جگہ بہت بھیگا لیے, کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رمضان کا روزہ رکھے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان کا روزہ رکھا تو نہیں کیا آپ کہیں گے, اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے, اس کا معنی یہ نہیں کہ اگلے گناہ معاف ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ تم دنیا کے جہاد میں شریک ہو
उबई इब्न कअब कितनी बढ़ाते थे? मुस्नद अहमद बिन बनी के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर ने फरमाया इन्न अन्नास यसूमून अन्नहारा, लोग दिन को रोजा रखते हैं, वला यफ्तिरून अन यक़राऊ, और बहुत से लोग अच्छी तरह कुरान नहीं पढ़ सकते, मतलब तरातल कुरान आ रही है। ऐ उबई, अगर तुम रात को तरावी में कुरान सुना दिया करो तो बहुत अच्छा होगा। हज़रत उबई बिन कअब कहने लगे हाज़ा लम यकुन, हज़रत ये पहले तो नहीं था, पर मैं कद अलिमतु, मैं जानता हूँ, लेकिन अहसन, लेकिन बेहतर ये है कि तुम इनको जमात बना दिया करो। फिर उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमात शुरू कराई, फसल्ला बिहिम 20 रकातन, तो 20 रकात तरावी पढ़ाते और लोग इनके पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमर जारी कर दिया कि तुम तरावी पढ़ाओ, और ये 20 रकात तरावी पढ़ाने लगे। आज फारूकी में 20 रकात तरावी को जो जमात के साथ नाज़िल कर दिया गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, अब इसमें तरावी कितनी थी, जमात का इंतजाम कैसे था? असल कुबरा अल-बहकी में रिवायत मौजूद है कि अन्ना नास कानू यक़ूमून अन्ना नास कानू यक़ूमून अला अहद उमर फी शहर रमज़ान बेसीन रकातन, लोग जो उमर के दौर में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। वकानू यतवक्कऊन अला हुसैनिहिम फी अहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान मिन शिद्दतिल क़ियाम, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में क़याम लंबा हो जाता तो लोग लाठी टेक के नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन तरावी को छोड़ा नहीं करते थे। अब ये रिवायत का तसलसल बताता है, फारूक आज़म के दौर में भी 20 है, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में भी 20, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में भी 20। उसके बाद दौर किसका है? अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अली अल-मुर्तज़ा के दौर में तरावी कितनी है? ये रिवायत मुस्नद इमाम ज़ैद के अंदर मौजूद है। इमाम ज़ैद कौन है? ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, अली के परपोते, इतना याद रख लेंगे, हुसैन बिन अली, ज़ैद बिन हुसैन बिन अली बिन हुसैन बिन अली, अली के परपोते। अली के बेटे का नाम हुसैन था, हुसैन के बेटे का नाम अली था, इस अली के बेटे का नाम ज़ैद था। इनकी किताब का नाम है मुस्नदुल इमाम ज़ैद। इस किताब में इमाम ज़ैद फरमाते हैं अमल अल्लज़ी युसल्ली बिन्नास फी रमज़ान सलातुल क़ियाम, जो आदमी रमज़ान मुबारक में रात की तरावी पढ़ा करता था, अली अल-मुर्तज़ा ने हुक्म दिया अन युसल्ली बिहिम 20 रकातन, लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाया करो। व युसल्लिमु फी कुल्लि रकातैन, हर 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया करो। व युराबिहु फ़ीमा बैन कुल्लि 4 रकातैन, हर 4 रकात तरावी के बाद इन लोगों को वक्फा दिया करो। क्यों? फयक़ज़ुल हाजा, ज़रूरतमंद आदमी चला जाए, जरूरत को पूरा करे, बाकी सब को यतनज़्ज़उ रजुल, और फिर वज़ू करे और नमाज में शरीक हो जाए, और आखिर में इनको वितर पढ़ा दिया करो। अली अल-मुर्तज़ा ने हुक्म दिया था इमाम मस्जिद इमाम तरावी को कि तुम 20 रकात तरावी का इंतजाम किया करो। अब मैं कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी 20 रकात साबित, हज़रत पैगम्बर के खलीफा हज़रत उमर, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा खलीफा राशिद का फैसला है कि 20 रकात तरावी पढ़नी चाहिए। इन खुलफाए राशिदीन के बाद जो पूरी दुनिया में आगे ज़माना चला, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन का, सहाबा का मामूल क्या था? वो 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। हज़रत उबई इब्न कअब के बारे में है, कान उबई इब्न कअब युसल्ली बिन्नास फी रमज़ान ब20 रकातन व युक़िरु बिसलासिन बिल मदीना। हज़रत उबई इब्न कअब मदीना मुनव्वरा में तरावी 20 रकात पढ़ाया करते और वे तरतीब पढ़ाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है, कान इब्न मसूद युसल्ली बिना फी शहर रमज़ान फयक़्तरबु अलैहि लैल, ये तरावी कितनी पढ़ाते? कान आमश क़ाल, इमाम आमश फरमाते युसल्ली ब20 रकातन। अब्दुल्लाह बिन मसूद का अमल ये था, ये 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। आप कहेंगे मुमकिन एक सहाबी का अमल हो, मुमकिन है 2 का अमल हो। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सियासत की किताब है, जामे तिरमिज़ी फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अहले इल्म अलामा रविया अन अली व उमर व गैरिहिमा मिन असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 20 रकातन अक्सर अहले इल्म कहते हैं तरावी 20 रकात पढ़नी चाहिए, क्योंकि हज़रत अली से भी ये है, हज़रत उमर से भी ये है, और इनके अलावा पैगम्बर के सहाबा का मामूल ये था वो तरावी 20 रकात पढ़ा करते थे। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात शरह मिशकात में फरमाते हैं अजमा अन्नासु अजमा सहाबतु अला अन्न तरावीह 20 रकातन, पैगम्बर के सहाबा के इस बात पे इजमा है कि तरावी 20 रकात पढ़े। इजमा का माना इत्तिफाक है, गोया कि नबी पाक के सारे सहाबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है तरावी कितनी पढ़नी चाहिए? 20 पढ़नी चाहिए। इमाम अबू बकर कासानी रहमतुल्लाह अलैह बताए सुनाए में तारीफ फरमाते हैं, आप हज़रात ने शायद सुना होगा, हर किताब लिखने का खास वाक़या और खास सबब होता है। इमाम अबू बकर कासानी रहमतुल्लाह
पैगाम निकाल भेजा अपने बेटे शहजादे के लिए, अपनी फकीह फातिमा आलिमा बेटी ये तो मेरे शहजादे को दे दो। तो बादशाह ने बेटी से पूछा, उसने कहा मैंने इल्म जो पढ़ा है वो किसी शहजादे के लिए नहीं पढ़ा, मैंने इल्म इसलिए पढ़ा है कि मेरा निकाह किसी आलिम दीन के साथ करो। उन्होंने कहा तुम्हारी शर्त क्या है? मैं किस दुनिया का आलिम हूँ जिससे तुम्हारा निकाह हो? फकीह फातिमा कितनी बड़ी फकीह है आप इससे अंदाजा करना। उन्होंने कहा कि आप मिस्र में ऐलान कर दो, उलमा किताबें लिखे और जिस ये काम मुझे पसंद आई उसके साथ मेरा निकाह कर दो। फकीह फातिमा के कहने पे उन्होंने ऐलान किया तो 1000 किताबें लिखी गई। उनमें इमाम अबू बकर करसानी की था बताए उस सनाए फकीह फातिमा को पसंद आई तो बाप ने अपनी बेटी के लगा इसको नीचे कर दिया। और जब मिस्र में फतवा आता था तो 3 दस्तखत होते, फकीह फातिमा, अबू बकर करसानी और फकीह फातिमा के बारे के, ये 3 दस्तखत का फतवा चलता तो लोग कहते फतवा बहुत मुतबर है क्योंकि इस पर फकीह फातिमा और अबू बकर करसानी के दस्तखत भी मौजूद है। इतनी ये बड़ी खातून थी। खैर इमाम अबू बकर करसानी फरमाते हैं फसही कौल आमा लिमा रुबिया अन्ना उमर जमा साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उबय इब्न काब फसल्ला बिहिम फी कुल्ली लैलतिन। इनको 20 रकात तरावी पढ़ाई। वका वलम युमकिन अलैहि अहदुन फका आना इजमा मिनहुम अला ज़ालिक। सहाबा के दौर में उबय इब्न काब 20 रकात तरावी पढ़े, हज़रत उमर का फैसला था और किसी एक सहाबी ने भी इनकार नहीं किया। इससे पता चला कि तमाम सहाबा के जो है कि तरावी 20 रकात पढ़नी चाहिए। तो दलाल कितने हो गए? कितने हो गए? नंबर 1 नबी का अमर, नंबर 2 खलीफा राशिद का फैसला और नंबर 3 सहाबा का इजमा। बोलिए नंबर 3 सहाबा का इजमा। मैं दलाल गिनवाता क्यों हूँ? मैंने दलाल को थोड़ा सा तबसरा करना है। जब वो तबसरा सुनेंगे आपको दलील की ताकत और कुव्वत का अंदाजा होगा। पहले दलील नंबर 4 से बात करना है। नंबर 4 दलील मक्का मुकर्रमा में एक आलिम गुजरे हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली सबूनी। उनने किताब लिखी है तरावी कुर्बान पे। उस किताब का नाम क्या है? तमय्युज़। उस किताब का नाम अल-हदीयुन नबवी सही फी सलात तरावी किताब लिखी है। और एक मदीना मुनव्वरा के काजी गुजरे हैं, उनका नाम है शेख अतिया सालिम। उन्होंने किताब लिखी है अत-तरावीह अक्सर में अंत आमिल। इन दोनों हजरात ने साबित किया है कि खिलाफत राशिदा के दौर से लेके आज के दौर तक सऊदी अरब में हरमैन मुकर्रमैन में हमेशा 20 रकात तरावी भी होती रही है। तो गोया हम यूं कह सकते हैं हरमैन का मुतवातिर अमल ये है कि तरावी 20 रकात होनी चाहिए। कौन सा अमल है ये? मुतवातिर का माना समझिए। मुतवातिर का माना जो तसद्दुर के साथ आया और नकल करने वाले इतने ज्यादा हो कि जिनका कोई बंदा इनकार न कर सके। ये हरमैन का मुतवातिर अमल है। तवज्जो रखना। कितने दलाल हो गए? बोलिए ना कितने? नंबर 1 हजूर का अमल, नंबर 2 खलीफा राशिद का फैसला, नंबर 3 सहाबा का इजमा, नंबर 4 हरमैन का मुतवातिर अमल। बोलो नंबर 4 हरमैन का मुतवातिर अमल। तवज्जो रखना। नंबर 5 लफ्ज़ तरावी खुद इस बात पे दलील है कि तरावी होती ही तो है जो 8 रकात से ज़ायद। 8 रकात को तरावी कहते ही नहीं। आपको भी वो कैसे? अरबी ज़बान में 3 लफ्ज़ हैं। नंबर 1 तरविया, नंबर 2 तरविया कान, नंबर 3 तरावी। तरविया किसे कहते हैं? 4 रकात तरावी के बाद जो वक्फा करे उसे तरविया कहते हैं। तरविया कान का माना 2 तरवी है, 4 के बाद वक्फा, फिर 4 के बाद वक्फा। और तरावी का माना ये कम से कम 3 वक्फे बनते हैं। तो 3 वक्फे तभी बनेंगे जब कम से कम 12 पढ़े। 8 के बाद तो 3 नहीं बनते, 2 बनते हैं। अगर वाहिद हो उसको 1 कहते हैं, अगर तस्निया
नंबर एक, अल्लाह के नबी का अमल। इस पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, मन तमस्सका बिसुन्नती अलैकुम बिसुन्नती, याद आ गई, मन अहया सुन्नती लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, कुरान है, पैगंबर के अमल को तो आपने अपनाना है, नबी की सुन्नत के बारे में दूसरी राय नहीं है। नंबर दो, खलीफा राशिद का फैसला, ये हमने क्यों नकल किया? इसलिए कि आज एक मौलवी कुछ करेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तो लोग परेशान होते हैं, भाई इस मसले में मौलवी के खिलाफ हम क्या करें? हमने कहा परेशान न हो, इसका अल्लाह के नबी से पूछे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं तो मैं अशमिकुम बाजी फतया इख्तिलाफन कसीरा, अगर तुम्हें मेरे दीन में इख्तिलाफ नजर आए, फालिकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तो फिर मेरी सुन्नत को ले लेना। अगर मेरी सुन्नत में फैसला न मिले तो खलीफा राशिद की सुन्नत को ले लेना। नबी की सुन्नत भी 20 है, खलीफा राशिद का फैसला भी 20 है। तो जब मौलवी के खिलाफ आया, हमने खलीफा राशिद को देखा तो खलीफा राशिद का फैसला हमें 20 का नजर आ गया, और नबी ने हुक्म दिया है कि तुमने खलीफा राशिद के फैसले को लेना है। क्यों? फरमाया तमस्सकू बिहा बाज़ु अलैहा बिन्नमाज़िह, अगर तुमने खलीफा राशिद के फैसले को माना तो गोया तुमने मेरी सुन्नत को लिया है। व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और खलीफा राशिद के फैसला के मद्दे मुकाबले जो मसला होगा वो बिल्कुल एक नई चीज होगी, और नई चीज बिदअत होती है, और बिदअत गुमराही होती है। तो 20 रकात का फैसला खलीफा राशिद का है, हम इस फैसले को सुन्नत मानेंगे, और इसके मुकाबले में अमल को बिदअत कहेंगे। तो सुन्नत हिदायत देती है, और बिदअत गुमराही देती है, और हिदायत जन्नत देती है, और गुमराही जहन्नम देती है। तो तारीख कितनी पढ़ेंगे? इसका फैसला है खलीफा राशिद का। तवज्जो करना, नंबर 3 सहाबा का इजमा है कि तारीख कितनी पढ़ेंगे? तवज्जो, सहाबा का इजमा है, हम इजमा को मानते हैं, पर अगर कोई बंदा इजमा को न माने, ये बड़ी मैं अहम बहस छेड़ने लगा, अगर कोई बंदा इस इजमा को न माने तो इजमा के मुद्दे को क्या कहना चाहिए? उसकी दलील ना सुने, उसकी दलील सुने या ना सुने। कुरान करीम को जरा पूछते हैं कुरान का मिजाज क्या है। मैं बड़े इख्तिसार से एक छोटी सी बात इजमा को मान पर कहता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो लंबी बहस कर देंगे, थोड़ी सी बात समझना। नंबर 1, इजमा का मुमकिन कौन है? सबसे पहला इजमा का मुमकिन कौन है? नंबर 2, मुनकिर इजमा का मिजाज क्या है? नंबर 3, मुनकिर इजमा का इलाज क्या है? नंबर 4, मुनकिर इजमा की सलाह क्या है? कितनी बातें? बोलो कितनी बातें? नंबर 1, सबसे पहला इजमा का मुनकिर कौन है? नंबर 2, मुनकिर इजमा का मिजाज क्या है? नंबर 3, मुनकिर इजमा का इलाज क्या है? नंबर 3, मुनकिर इजमा की सलाह क्या है? चारों कुरान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उसजुदू li आदम, मेरे आदम को सजदा करो, फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम मलाइका ने सजदा किया। इजमा हो गया? बोलो ना, इजमा हो गया। इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। तो सबसे पहले इजमा का इनकार किसने किया? बोलो किसने किया? कुरान कहता है अब्बा इनकार किया। तो मैं नहीं कहता, कुरान कहता है सारे फरिश्तों का इजमा हुआ, इब्लीस ने इनकार किया। तो दुनिया में सबसे पहला इजमा का मुनकिर कौन है? इब्लीस। इब्लीस तवज्जो करा। और मुनकिर इजमा का मिजाज क्या है? कुरान कहता है अब्बा, उसने इनकार कर दिया, बस तकबरा और तकब्बुर किया। तो जो बंदा इजमा का मुनकिर होगा उसमें 2 बीमारियां जरूर होगी। नंबर 1, तुम्हारी बात को मानेगा नहीं। नंबर 2, तुम्हारे सामने अकड़ेगा, तकब्बुर करेगा। क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? आप इस तरह मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते देखना, अगर टोपी होगी तो भी उतार देगा, अगर गिरबान होगा तो खोल देगा, टांगे तंग होगी तो चौड़ी कर लेगा, और दाढ़ी को खारिज करना शुरू कर देगा। कोई क्या करता है? कोई मस्जिद में नमाज के लिए आया हूँ, लोग कहते हैं बुजुर्गों का हया नहीं करता। मैं कहता हूँ ये तो मस्जिद में आकर खुदा का हया नहीं करता। ये किसका हया नहीं करता? मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताओ, नंगे सर आना अदब है या बेअदबी? तो बेअदब है। और किसका? खुदा के सामने, खुदा के सामने। आम आदमी का मसला नहीं है। तो मुनकिर इजमा का मिसाल के नंबर 1 इनकार करता है, नंबर 2 तकब्बुर, तुम्हारी बात का इनकार करेगा, नहीं मानेगा। बात ठीक होगी तब भी नहीं मानेगा। तुम आजमा कर देख लेना, बात ठीक होगी, दलील बुखारी की होगी, तुम पेश करो, नहीं मानेगा। और कोई जो अपने मन पड़ना तो कहेगा मैं वेद के दसागा, मैं तहकीक करागा, मैं अपने मौलवी को पूछागा। तो अगर मन में कहीं आप हजार मन बाजमा कर ले, आप नंबर 1 इनकार करेगा। नंबर 2, अच्छा इसका इलाज क्या है? तो सोचो करना,
پھر تو انہوں نے مطلب کیا آگ اوپر جاتی ہے مٹی اوپر سے نیچے آتی ہے. انہوں نے کہا میں افسر ہوں یہ ادنا ہے بلا اعلیٰ کو ادنا اعلیٰ ادنا اس سے جب تو کرے گا. تو ابلیس نے دلیل دی کہ نہیں؟ بولو نا. اللہ نے دلیل کا جواب دیا. اللہ نے ابلیس کو دلیل کا جواب دیا. بولو کسی علم میں تو مجھے بتا دو, ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا. اللہ نے دلیل کا جواب دیا پر میں اٹھو نکل جا یہاں سے. کیوں؟ ادھر ملائکہ کا اجماع ہے, تو اس کے خلاف دلیل دیتا ہے. نہیں سمجھ ادھر ملائکہ کا اور تو ان کے خلاف معلوم ہوا کہ منکر اجماع کا مزاج یہ اٹھو نکل یہاں سے. شاباش نکل جا, تمہاری مسئلہ کا مسئلہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ گال کے سنو نا. میں نے کہا اس کی بات کیا سنیں, منکر اجماع کی تو خدا نے بات نہیں سنی, ہم کیسے سنیں؟ تو بات سمجھ آئی. منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ بولو نا. ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں نہیں تو سارا میں توڑ آیا 7.5 بڑے مجھے لگے گئے کیا کے سوال کر. میں نے کہا کیا سوال ہے؟ جب منکر اجماع ہے اس کی صلاح علاج تو حل کر دو. انبیاء کی حیات میں اجماع ہے, جو نہیں مانتا تو نکلو ہم سے, کیوں ہمارے ساتھ چمٹے پڑے ہو. بات سمجھ آ گئی. تو منکر اجماع کا علاج بولو نا. اور اجماع کے مقابلے میں دلیل نہیں سنتے. میری بات اچھی طرح سمجھو. التمہید میں امام ابن عبد البر نے لکھا ہے, فرماتے ہیں الاجماع, ابن عبد البر نے تمہید میں لکھا ہے, فرماتے ہیں الاجماع علی معناه ما یغنی عن الاسناد فیہ. جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے وہ سند کا محتاج نہیں ہوتا. مولا علی قاری نے قادسیہ مشکات میں لکھتے ہیں قال عطا الاجماع اقوى من الاسناد. ایک طرف سند ہو ایک طرف اجماع ہو, سند کو نہیں دیکھتے اجماع کو دیکھتے ہیں. سند کو نہیں دیکھتے کس کو دیکھتے ہیں؟ اجماع کو. وہ بحث سند کی کرے گا, تیرے پاس اجماع موجود ہے, اجماع کے مقابلے میں سند کو کبھی نہیں دیکھتے. تو اجماع کے منکر کا علاج کیا ہے؟ بہت نکلتا ہوں جو اس کے مقابلے میں اجماع پیش کرنا. کہتے ہیں اجماع تو نہیں ہے, میرے پاس ایک حدیث ہے. ہم نے کہا جن نے اجماع کیا ہے کیا ان حدیثوں کو وہ نہیں جانتے تھے؟ اجماع پیش کر. نمبر 4 منکر اجماع کی سزا بھی قرآن میں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ فرماتا ہے 2 سزائیں دوں گا جو اجماع کو نہیں مانے گا. نمبر 1 دنیا میں ہدایت نہیں دوں گا اور موت کے بعد جنت نہیں دوں گا. دنیا میں ضلالت ملتی ہے اور موت کے بعد گمراہی ملتی ہے, موت کے بعد جہنم ملتی ہے. دنیا میں بولو دنیا میں ضلالت اور موت کے بعد. یہ منکر اجماع کی صلاح ہے. بتاؤ منکر اجماع کا میں نے مثال بتایا, اس کو نہیں ماننا چاہیے. آپ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے, کہتے ہیں استاد جی آپ نے حدیث دی ہم نے بتائی ہے اور پھر بھی نہیں مانتا. بڑا تعجب ہے. ہم نے بخاری کھول کے دی ہے اور پھر بھی نہیں مانتا. بڑا تعجب ہے. میں کہ تو بات بتاؤ, اگر کوئی عورت ٹیڑھا کام کرے تو تعجب ہونا چاہیے. کوئی عورت ٹیڑھا کام کرے تعجب ہونا چاہیے. بولو نا کیوں؟ عورت کا مزاج ہے, پسلی سے بنی ہے, پسلی بھی نہیں ہوتی ہے. تعجب کب ہوگا جب عورت کو کام سیدھا کرے. عورت سیدھا کام کرے کہ تعجب ہے, اور عورت ٹیڑھا کام کرے تو یہ بولو نا یہ تعجب کی بات فطرت ہے. کوئی منکر اجماع کا مزاج ہے انکار کرنا. اگر مان لے تو تعجب کر, نہ مانے تو اس کی فطرت ہے. نہ مانے تو اس کی, اور مان لے تو مجھے تعجب سے فون کرو. وہ ساری بڑے تعجب آ کے مار گیا. تعجب اس کے مان لینے پر ہے, تعجب انکار کرنے پر نہیں ہے. میں اس لیے آپ کے علماء سے کہتا ہوں اگر یہ آپ کو کوئی مسئلہ کھل جائے نا, شاید صدر ہو جائے, تو پھر تمہیں کبھی کام کرنے میں الجھن ہو. یہ الجھن کر جو نہیں مانتے نہیں مانتے, میں کہ ماننے کے اوپر منکر اجماع ہے, منکر اجماع کا مزاج ہی نہ ماننا ہے. ابلیس نے جنت دیکھی ہے کہ نہیں؟ بولو نا زیادہ گرمی لگ رہی ہے. ابلیس نے جنت دیکھی ہے کہ نہیں؟ مانے تو دیکھ کر بھی نہ مانے, یہ منکر اجماع کا مزاج ہے. آپ کہتے ہیں حدیث دکھا دی پھر بھی نہیں مانتا, بھائی منکر اجماع ہے. منکر اجماع ہوتے ہوئے جو دیکھے تب بھی نہ مانے, دیکھ کر بھی نہ مانے تبھی تو منکر اجماع ہے. اگر مان لیا تو منکر رہا کیسے؟ اللہ میں بات سمجھ لیجیے تو ٹھیک ہے. تو 20 رکعت تراویح میں صحابہ کا بولو نا, صحابہ کا آپ سند کی ضرورت
فرماتے ہیں ابن حجر متواتر کے بارے میں فرماتے ہیں متواتر وہ چیز ہوتی ہے اور متواتر لا یبحث عن رجاله متواتر کی سندوں سے بحث نہیں کرتے متواتر کی سند سے بحث نہیں کرتے اور یجب بھی عمل من غیر بحث بغیر بحث کے متواتر کو مان لیتے ہیں متواتر پہ بحث کرنا یہ اصول حدیث کے خلاف اور اب کہتے حدیث پہ بات کرو متواتر پہ کیا بحث کرنی ہے تو حرمین کا عمل متواتر ہے یا نہیں بولو نا متواتر کا معنی کیا ہے اس کو نقل کرنے والے کتنے لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہو اسے کہتے ہیں متواتر میں دارا موسیٰ بیان کیا تو بیان کے بعد ایک آدمی کی چیٹ آ گئی وہ چیٹ میں لکھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ جو تمہاری فقہ حنفی ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت نہیں اگر تم سند کے ساتھ ثابت کر دو ہم تمہارے مسئلے کو قبول کر لیں گے اور یہی تمہارے مولوی صاحب آئیں گے چابی جیب سے نکالے گی گاڑی کی اور گاڑی کی چابی نکال کر کہیں گے کہ دیکھو میں چابی نکال کر کہہ رہا ہوں یہ تو حنفیوں کا مسئلہ ہے نا فقہ حنفی اگر یہ فقہ حنفی سند کے ساتھ امام حنیفہ ثابت کرتے ہیں میں اپنا مسئلہ چھوڑ دیا گا گڈی تو مجھے نام لے دیا گا معلوم سمجھتے ہیں کہ اس کا تو بہت بڑا علم ہے اتنا بڑا چیلنج پھر فون کرتے ہیں استاد جی چیلنج آ گیا مجھے تو دیکھے رہی کہ یہ تم اپنی فقہ اپنے امام سے سند سے ثابت کر دو میں نے کہا یار مجھے یہ بتا یہ جو تم نے شرط لگائی ہے اپنی فقہ کے مسئلے امام سے سند سے ثابت کرو تو میں حنفی ہو جاؤں گا اگر کوئی عیسائی شرط لگا دے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں الحمد سے لے کر رمضان تک سارا قرآن اپنے نبی سے سند کے ساتھ ثابت کر دو تو ثابت کر لے گا مجھے کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر عیسائی کو کیا کہیں گے کہتے ہیں ہم ثابت سند سے نہیں کریں گے میں نے کہا تو نہیں کریں گے کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن اللہ کے نبی سے تواتر سے ثابت ہے اور جو تواتر سے ثابت ہو اس کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے کہا قرآن نبی سے اگر تواتر سے ثابت ہے تو پھر حنفی میرے امام حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے اور میرے 30 رکعت تراویح حرم میں خلاف دراصل سے تواتر سے ثابت ہے تواتر کو تو بھی کہتے ہیں سند کی ضرورت نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں سند کی ضرورت نہیں پھر بحث تو کرتا ہے کہ سند کمزور ہے یا ضعیف ہے تو کتنی میں نے دلیلیں پیش کی ہیں نمبر 1 نبی کا نمبر 2 خلیفہ ریاست کا فیصلہ نمبر 3 نمبر 4 حرمین کا متواتر نمبر 5 لفظ تراویح ان کی 2 دلیلیں سنو اس کا جواب دن میں رکھ لو نمبر 1 دلیل وہ کہتے ہیں تراویح آج ہے پوچھو دلیل کیا ہے کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی رات کہاں کیا تھا امی عائشہ فرمانے لگی ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعات اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے جو صلی اربع 4 رکعت پڑھتے اور پھر نماز کتنی لمبی نماز اور کتنی خوبصورت ہوتی اللہ کے نبی سلام پھیرتے پھر حضور 4 رکعت پڑھا کرتے نہ دیکھ کتنا لمبا قیام کتنا خوبصورت ہوتا ثم یصلی ثلاثہ پھر 3 وتر پڑھا کرتے کہتے اپنی عائشہ فرما رہی ہے کہ نبی کا عمل آج کا ہے آپ نے فوراً دلیل کا جواب دینا ہے کہہ رہے یہ دلیل تیرے نہیں یہ دلیل ہماری ہے کیونکہ اپنی عائشہ فرماتی ہے حضور پورے سال میں 8 نفل اور 3 وتر پڑھتی تھی تو تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے رمضان کی راتوں ہوتی ہی نہیں ہے پتہ یہ چلا امی عائشہ تراویح نہیں بتاتی امی عائشہ تہجد بتا رہی ہے جو رمضان کے علاوہ بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے اور تہجد آپ ہوتے ہیں ترتیب ہوتے ہیں تہجد آپ ہوتے ہیں وتر تو بتاؤ یہ دلیل ہماری ہے یا ان کی دلیل ہماری ہے کہ اس کو تمہارے خلاف کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے خلاف بخاری کی حدیث میرے پاس بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ضرور ہے لیکن ہماری دلیل ان کی دلیل یہ قطع نہیں بنتی اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التہجد باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ ہی کتاب لائے ہیں امام بخاری اس حدیث کو تہجد کے باب میں لائے ہیں تہجد کے بعد تو حدیث تہجد کی نہیں تبھی تو امام بخاری تہجد میں لائے کہ غیر مقلد کہے گا کہ نہیں جی یہ تہجد کے لیے تراویح کی ہے پوچھو دلیل کیا ہے کہتے تم کہتے ہو امام بخاری تہجد کے باب میں لایا امام بخاری اس کو قیام رمضان تراویح کے اندر بھی دوبارہ پھر لایا باب فجر رمضان میں ہم کہتے ہیں امام بخاری ہماری بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو 11 مہینوں میں بھی پڑھنا ہے اور رمضان میں تراویح کے بعد بھی پڑھنا ہے امام بخاری پہلے اس حدیث کو تہجد کے بعد لائے ہیں پھر اس حدیث کو قیام رمضان میں لائے ہیں اوپر حدیث تراویح کی لائے ہیں اور بعد میں تہجد کی لائے ہیں تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں
तरावी 4 होती है 2 होती है? अमी ऐसे 4 फरमानी है। पता चला तहज्जुद तरावी नहीं है, क्यों तहज्जुद नफल है, चाहे तो 4 पढ़ ले चाहे तो 2 पढ़ ले। अच्छा नंबर तो बात समझे। अम्मी ऐसा रजी अल्लाह ना घर में होती थी या मस्जिद में? तो ये घर का मरा या मस्जिद का? तो बताओ तरावी मस्जिद में या घर में? अच्छा तीसरी बात समझे, तरावी जमात के साथ या अकेले? और अम्मी ऐसा कमल अकेले थे जमात के साथ, तो पता चला अम्मी ऐसा नबी का तहज्जुद बता रही है। फिर आखिरी बात आप कह दो भाई अगर तुम्हारी बात मान के ले तो इसमें अगर 8 रकात के साथ वितर में 3 बनते हैं और तुम कहते हो 8 तरावी और 1 में किधर, तो एक वितर न हुआ ना। अम्मी ऐसा फरमाती है 1 नहीं बल्कि 3 बनते हैं। तो दलील हमारी बनती है कि तहज्जुद 8 है और वितर 3 है। तहज्जुद 8 और वितर 3। तवज्जो उनकी दूसरी आखिरी दलील से बात फरमाए, मैंने खुलासा कर दी है। आखिरी दलील क्या है? वो कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से सही हदीस में साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावी पढ़ाई है, 8 रकात पढ़ाई है। सही हदीस मौजूद है, आप सनद में बहस न करो, वही हम मान लेते हैं 8 पढ़े फिर क्या होगा? कहने तुम 8 पढ़ाई है तो 2 नहीं पढ़ते। आप कहना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से 2 हदीसें हैं। तवज्जो एक हदीस 20 की है और एक 8 की है। कितनी हदीसें हैं? दोनों में कितनी है? एक 8 की और एक। अच्छा आप अमन 8 वाली पर करें, हम 20 वाली पर करें। इसके इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुन मन ला यक़्तउ सलात शैअन बाब कायम किया है। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं बाबुल मुसैद al-मुहरमी, ये आराम के लिए नहीं, मैं हवाले इसमें देता हूँ सारी इसको दुनिया नोट करे, बाकी वाकई में तर्जुमा करूँगा। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं इज़ा तनाज़ल ख़बरान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक मसले पर अल्लाह के नबी से 2 हदीसें आ जाए हम अमल किस पे करेंगे? फरमाते नुज़िला इला मा अमिला बि असहाबा बाद, हम ये देखेंगे पैगंबर के जाने के बाद सहाबा ने अमल किस पे किया था। जिसको सहाबा ने लिया हम भी ले लेंगे और जिसको छोड़ दिया हम भी छोड़ देंगे। हमने मान लिया अल्लाह के नबी से हदीस 8 वाली भी है, नबी से अमल 20 वाली भी है, लेकिन सहाबा ने 8 को छोड़ दिया और 20 को लिया। तो जिसको सहाबा ने छोड़ा हमने भी छोड़ा, जिसको सहाबा ने लिया हमने भी लिया। आखिरी अमल कौन सा? 8 वाला या 20 वाला? ये कौन बताएगा? बताओ मैं कौन बताएगा? तो सहाबा किस अमल को लेकर चले हैं? अल्लाह आप सबको बात समझने की तौफीक के बाद फरमाए। तो हमारी दलाइल में कितने बयान किए? याद रखो मैं बात कर रहा था कितने दलाइल? अल्लाह आप सबको अपने दलाइल पर अमल की तौफीक के बाद फरमाए। एक बात से बात फरमाए, मैं 12 अपने साथ गुजारिश करता हूँ, ये हमारे तरबीती जमात जितने मुनक़िद होते हैं ये हमारे अपने हज़रात के लिए, किन के लिए? अपने हज़रात के लिए हम अपने दलाइल देते हैं, उस पर बहस भी करते हैं, अपनी आवाम को मुतमिन करते हैं। अगर कोई आदमी परेशान हो उसको कतई से परेशान नहीं होनी चाहिए। जब हमारी मस्जिद है तो अपने मसले पर दलाइल देंगे कि नहीं देंगे? हमें दलाइल देनी चाहिए। मैंने एक मुख्तसर साहब की खिदमत में ऐलान करना है, हमने बड़े इख्तिसार से किताब तैयार की है 20 रकात तरावी की दलाइल। किताब का नाम क्या है? बोलो क्या नाम है? ये टोटल 8 सफ़हात पर मौजूद है और इसमें कोई इख्तिलाफी बात, कोई फिरका वरीयत, कोई मुखालिफ गलत कुछ भी नहीं। खुलासा सिर्फ क्या है, हम 20 रकात तरावी पढ़ते हैं और हमारी 20 रकात तरावी की दलाइल क्या है? अपने दलाइल को बंदा नोट कर सकता है ना। हमारी ख्वाहिश है अल्लाह इसको कबूलियत अता फरमाए, हमारी ख्वाहिश है, हमारे इस बात की तरह अल्लाह बेहतर जानता है। गुज़श्ता साल से व्यवस्था साल यही किताब वही किताबचा जो यहाँ कॉन्फ्रेंस ये लगा होगा या मस्जिद में होगा, वरना हमारे मुफ्त के लिए कॉन्फ्रेंस की सूरत में हुई है। आप अंदाजा फरमाएंगे बहरैन में लड़कों ने इसी किताब के को जो कॉन्फ्रेंस की सूरत में पोस्टर डाउनलोड किया और उसको छिपवाया और बहरैन की मसाजिद में लगाया। और यही वो था जिसको कनाडा से मुझे अखबार ने फ़ोन किया, हमने इसको डाउनलोड किया है और कनाडा में छिपा के इसको मसाजिद में लगाया है। एक साथी मुझे कहने लगे इसका इंग्लिश में एक साथी तर्जुमा करके नेट के ऊपर आम कर दिया है। हमारी ख्वाहिश है हमारे अपने दलाइल हर नमाजी के पास जाने चाहिए। आपका क्या कहना है? जाने चाहिए कि नहीं? हमारे साथ इसके एहतमाम नहीं करते, बाकी लोग एहतमाम करते हैं। पॉपुलर भी किताबें भी लिटरेचर भी सीढ़ियाँ भी हमने भी इसका एहतमाम किया। मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की थी अगर आप स्टॉल पर बात मौजूद है ठीक, अगर नहीं मौजूद आप यह दोबारा कर ले लें। हमारी किताब का नाम है नमाज़े आल सुन्नत वल जमाअत। क्या नाम है? तो क्या नाम है? उनकी एक नमाज की किताब होती है, लाखों की तादाद में तकसीम होती है। हम किताब लिखते हैं, आप तवज्जो नहीं करते। हम कहते हैं खुद खरीदे और जिसके बाद इस्तेमाल मौजूद है वो 10 तक 20 25 उससे खरीदे और इसको तकसीम जो है घर घर तक पहुँचाए। हमने हर मसले की हदीस नकल कर दी है। अब उस किताब का फारसी तर्जुमा भी हो गया है, इंग्लिश तर्जुमा भी हो गया है और सिंधी ज़बान में काम हो रही है।
حامی بنے سارے کی زبان میں ترجمہ کتاب کا جائے انشاءاللہ. میں گزارش کر رہا تھا یہ میرے ہاتھ میں 20 رکعت پڑھانے کی دلائل ہم نے کوشش کی ہے اس کو چھپائے اور تمام مساجد مفت تقسیم کریں. اس کا ہم نے مشرق ساتھی طے کیا ہے. ابھی ہماری خواہش تو یہ کہ ہم اس کو تقسیم کر دیتے اور ساتھی نہیں جاتے. بعد ہم نے کہا کہ یوں کرنے کی بجائے آپ ساتھی سے کہہ دو ایک بندہ اس کو 5 روپے کے حساب سے خریدے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو 5 روپے جمع ہوں گے یہ دوبارہ چھپیں گے اور مفت تقسیم کے اندر آپ کے پیسے بن مل جائیں گے. ایک تو ہماری خیال یہ ہے. اور اگر آپ یہ چونکہ ہم نے مفت تقسیم کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف ایک اعلان آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. ہماری خیال یہ ہے کہ یہ کتاب کا چھپوا کر مفت تقسیم کریں. ہمارے پاس اسباب کم ہیں. آپ سب محنت فرمائیں گے تو بہت زیادہ چھپ جائے گا. 4 دن پہلے ہم نے میسج کیا تو مجھے سبوتا مدد امام نے فرمایا اس میسج کی بات 10,000 کتابوں کا آڈر آ گیا ہے. بہت سے احباب میں 1,500 2,000 اپنے سے ملی ہیں. آپ پیسے دیں گے اور آپ کو کچھ اتنا کی معلوم تقسیم کرا دو. پھر ہم نے مشورہ بھی طے کیا ہے کہ ایک کتاب کے بنتے ہیں 4 روپے تو 100 کے کتنے بنے گی اور 100 کے کتنے بنے گی 400 بنے گی. ایک کتاب کے 4 روپے بنے تو 100 کے کتنے بنے گا 400 بنے گا. تو ہماری خیال یہ کہ مختلف ساتھی اپنے زندگی میں کوئی اس میں 100 جمع کرائے کوئی 50 کرائے کوئی 1000 کرائے کوئی 2000 یعنی چاہے تو ہم بھی کریں کیا تو بات نہیں کریں. ہر آدمی اس میں بڑھ چڑھ کے اپنے حصہ لے اور وہ پیسے جمع کریں اور تقسیم کرا کے پورے اس کو چھپائیں اور پورے لاہور میں تقسیم کرا دیں. میں نے آپ کو سے کرنا چاہیے کہ آپ نے پیسے تو ہمیں دینے ہیں تو اپنی جامعہ افغانی کو فنڈ دینا ہے. مجھے کل ایک ساتھی کہہ رہا تھا میرا لاہور میں فیصلہ آباد ضلع تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نام نہیں بغیر کہہ دوں. اس نے کہا مجھے استاد جی فلاں جماعت کا بندہ آیا اور فیصلہ آباد آیا. انہوں نے چھوٹا سا پروگرام رکھا. انہوں نے چندے کی اپیل کی تو 9 لاکھ روپیہ ہوا. اتنا چندہ میں نے کہا دیا کس نے تھا؟ کہتے ہمارے ساتھ جو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ لوگ سیل بنا کر آتے ہیں آپ نے چندہ دینا ہے. میں نے کہا اس نے 1 لاکھ دیا اور 9 لاکھ ہو گیا. ہمارا 9,000 بھی نہیں ہوگا اور 9 لاکھ باتیں ضرور ہوگی. ہم کے تعلیم بیان سننے کے لیے انہوں نے کہا 5 بھائیوں جمع کرو ایک بیان سننے کا پیسہ کیجیے. پھر بیان سننے لوگوں کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ نہیں بھائی آپ مثلاً یہ عنوان پہ کام کرو. میں نے آپ کو یاد ہوگا سردی میں اعلان کیا تھا. ہماری خیال یہ تھی ہم جامعہ افغانی میں 4 بڑے اے سی لگا دیں تاکہ گرمی میں کا پروگرام وہ اے سی کے اندر چلے اور آپ کو دقت کرو. ہمارے پاس اسباب تھے نہیں آپ کے دیے نہیں اور گرمی کے اندر آپ بیٹھے. اور میں ابھی کراچی گیا یقین کہ مجھے اتنا تعجب ہوا. میں ابھی 3 دن پہلے کوئٹہ کراچی کے دورے پر تھا. میں ایک جگہ پر گیا تو ہمارا اجلاس تھا تو ایک ساتھی ملنے کے لیے آئے اور وہ امام مسجد سے کہتے ہیں کہ میں آیا تو تھا کہ مسجد میں نماز پڑھوں گا لیکن آپ کی مسجد میں بھی گیا اور پھر نکلا اور میں فلاں مسجد میں نماز پڑھی. امام صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہاری مسجد اتنی ٹھنڈی تھی کہ میں اس کی ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی جب تھی کہ میں اس کی ٹھنڈ کو انہوں نے کہا یار ہمارا جنریٹر اتنا ہائی پاور ہے اگر آپ سارے اے سی نہ چلائیں تو جنریٹر کے چلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کچھ اے سی بارے ٹوٹیوں کے اندر لگا رکھے ہیں تاکہ پاور کوئی آ کے منتقل ہو. میں کہ تو اللہ دیکھیے ایک معاملہ یہ ہے اے سی پورے نہیں بڑھ رہے اور باہر ان کے اے سی ٹھنڈک دینے کے اس کو ٹوٹیوں کے بنانے کو. اور ایک ہمارا معاملہ ہے ہم خواہش کو انشاءاللہ یہ لگے گا ضرور لگے گا انشاءاللہ. اس سال ہی آئندہ سال ہوگا. ہماری خواہش ہے آج بڑا بن گیا ہے آئندہ اس کی لگی ہو اور ہر مہینہ اجتماع کے اندر بھرپور اس کا اہتمام ہو. سردیاں ہیں تو ہیٹر لگے گرمی ہے تو اے سی لگے تاکہ اسکولوں کے ساتھ مل کر 2 گھنٹہ ساتھی بیان سنے اور رات کے ساتھ سنے. میں آپ سے فنڈ نہیں مانگتا آپ دعا تو فرمائیں گے نا سردیوں میں ہیٹر لگے اور گرمی میں اے سی لگے تو آپ کریں اللہ آپ سب کو دعا فرمائے. یہ اچھا یہ جو ہمارا مشہور ہے کہ 20 رکعت کی سنت ہے یہ بالکل قربان غلط ہے. 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے اور پورا مہینہ باجماعت اہتمام عمر کی سنت ہے. 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا مہینہ باجماعت عمر کی سنت ہے. اگر کوئی غیر مقلد کوئی بات نہیں آپ سے بات کریں تراویح پر مان لیں آپ سوال یاد رکھ لیں اسے آپ سوال کرنا ہے.
नंबर 4 पूरा कुरान। नंबर 5 हर मस्जिद में कोई किसी एक हदीस से साबित कर दो। हमें पता चले तुम्हारे पास कौन सी हदीस है और तुम्हें साबित नहीं करके दे सकता। मुझे याद है और 4 साल पहले बंगाली में मैंने बयान किए 4-5 साल तरावी परवान में था। जब मैं चला गया एक लड़के का मुझे फोन आया कि मौलाना आपने फरमाया कि तरावी 20,000 सुन्नत है, हमने आपसे मुनाज़रा करना है। मैंने कहा मान क्या है? कहते आपसे कर तरावी। मैंने कहा इसके दलील क्या पेश करोगे? कहते कुरान हदीस। मैंने कहा कुरान में 8 का तरावी है? मुझे कहते नहीं। तो मैंने कहा तुम कुरान पेश कैसे करोगे? मुझे कहता नहीं मुझसे गलती होगी, हम हदीस से साबित करेंगे। मैंने कहा हदीस से साबित करोगे? कहते जी हाँ। मैंने कहा तुम पूरा महीना जमात कराते हो या 3 रात? कहते पूरा महीना। तो मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन कराई? कहते 3 रात। तो मैंने कहा हदीस से क्या साबित करोगे? कहते नहीं मुझसे गलती होगी, साहबा साबित करेंगे। मैंने कहा साहबा कितनी रातें पढ़ते? कहते पूरा महीना। मैंने कहा पढ़ते कितनी देर? 8 या 20? कहते 8 हजूर से ले लेंगे। यही बात है, हजूर से 8 लेंगे, जमात दिन से ले लेंगे। तो जिनसे 8 हमसे जमात ले लो, जिनसे जमात हमसे 20 ले लो। यूँ क्यों नहीं करते? कहते चलो इसे सोच के मशवरा करके तो घूम कर 5 साल गुजर गए, अभी तक मशवरा मुकम्मल नहीं हुआ। जाकर मैं क्यों ठीक नहीं है, ये मैं एक मत को बता चुका हूँ। ये उसने कर दिया जो पहली बार आया होगा। आप हमारे जाकर मैं की हकीकत को वहाँ की मैं तुम्हें आपसे मानता हूँ। जाकर मैं इसको लोगों मुनाफा क्यों नहीं करते? जाकर नायक से आलम क्यों मुनाफा करेंगे? एक जाहिल आदमी का आलम को जोड़े नहीं है। जाकर नायक कुछ नहीं होता, उसकी मेरी पूरी टीम उसको बुलाती है। जाकर नायक कभी मुनाफा नहीं करेगा। मुनाफे में खुद बोलना पड़ता है और जो तस्वीर करता है उसको तैयार करके दी जाती है। तो मुनाफा तैयार करके उसको कौन देगा? तो जाकर नायक को मुनाफा कर नहीं सकता, वो करेगा कैसे? इमामों में से किसी एक इमाम की दलील करना क्या जरूरी है? आप दलील को वहाँ में हमारा बयान सुन लें और ये आप खुतबे के अंदर मौजूद होगा। मैंने आपसे कहा जो पहली बार आता है ना वो चीज़ें करते हैं जिसको पहले निपटा चुके होते हैं। और अगर आप पूरा इमाम से सुनते रहेंगे कि बार बार आपको चीज़ें सुननी नहीं पड़ेगी। नमाज के फौरन बाद इमाम से मुसाफा करना बिदअत है, इसका एहतमाम करना बिदअत है। एक आदमी बाहर से आए और इमाम नमाज पढ़ के जाए मुसाफा करे और बात है। उसी मस्जिद का नमाजी इस्लाम के फौरन बाद मुसाफा यूँ कर दे, ये किसी भी साबित नहीं है। जब कुछ बहुत होता है लोग तज़ीद के लिए आते हैं, बाकी दुआ करते हैं, बार बार दुआ के लिए या नहीं। असल में तज़ीद के लिए आते हैं, दुआ के लिए नहीं आते। ऐसे लोगों को तज़ीद नहीं करनी चाहिए जो अपने घर जाकर भी कर सकते हैं। दुआ के लिए तो आप नहीं है। उंगलियों पर तस्वीर करने का तरीका बयान कर दें, ये मैं बयान भी कर चुका हूँ और वीडियो के रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ। आप सीरियल से लेकर सुन लें, उसको अच्छा लगता है, समझाना पड़ता है। इतना आसानी कि मैं आपको याद कराऊँ, मैंने पूरा आधा घंटा इसमें लगाया था। उंगली पर ये बयान करने का तरीका कि याद है आपको? ये हमारे यहाँ से सीरी ले लें और उसको देखकर आप याद करें। मोटर फैक्ट्री में हर माह हर ईमेल पे फंड की बात में कुछ तनख्वाह में से काट लिए जाते हैं। जितने पैसे करते हैं उतने पैसे कंपनी आपके इसमें जमा करती है। तो रिटायरमेंट के वक्त बर्तन को दिए जाते हैं, इसके बारे में शार्ट में कि पैसे जायज़ नहीं है। अगर कंपनी आपको तबर्रुम देती है फिर जायज़ है, अगर सूद में देती है तो जायज़ है। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हमारे इस सरकार का एक बड़ी कॉर्पोरेट मौजूद है, अभी बाहर होंगे तो मुफ्त देते हैं। आप 5-5 रुपये देते हैं किसी यहाँ मुफ्त हम फिर भी तैयार है। मैंने आपको गुजारिश की है, हमने तकसीम अभी पैसे आएंगे, हम उन पैसों से हम तकसीम करें। मैं इसलिए आपसे ये दो विषय लिखा करो, खड़े होकर सवाल करने से मसाइल पैदा होते हैं। आपने पहली बार मुश्किल है, हमें मुझे बताया हम कहते हैं चित्र लिखा करो, जवाब दिया करो। उन्होंने जो पेश किया है वो इमाम मालिक का है। हर 5 का भी है, 12 का भी है और 20 का भी है। 8 का भी है, 12 का भी है और 20 का भी है। लेकिन आखिरी फैसला 20 का है। दलील हज़रत उस्मान का दौर, हज़रत अली का दौर और पूरे साहबा का इजमा है। वो व्यक्ति कहते हैं कि पहली बार नजर करते हैं, बाद में नकल नहीं करते। देखिए दारुस्लाम ने छापा दौर में पढ़ लिया, मैं क्यों करूँ कि हमारे तकसीम कराओ? मेरी बात समझ आ रही है ना? इससे तो मेरी बात बहुत पुख्ता हो रही है कि दारुस्लाम ने छापा और आपने पढ़ लिया। हमारा दारुल ईमान छापते उसको नहीं पढ़े। उर्दू बाजार में मक्का वजूद है, क्या नाम है? और क्या दारुल ईमान, उनका दारुस्लाम में हमारा दारुल ईमान है। ईमान अंदर से होता है, सलाम ऊपर को नहीं रहता है। इसलिए हमारे पास दारुल ईमान तो हम तो छापेगा उसको करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, दुआ कर लें। और मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि हम चाहते हैं इस पॉपुलर को छुपाएं और किताबी सुरक्षित तस्वीर कराएं। इसलिए जो हजरात अपनी हिस्से का फंड देना चाहें और बेशक अभी नहीं दुआ कर लेंगे, मुसाफा करें और अपने हिस्से का फंड यहाँ पर जमा करा दें। हाँ यहाँ आज भी हमने जो तय किया इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में पूरे लाहौर में एक मौलाना
صاحب ہے اور ایک مولانا جناب رسائے پڑھو شامل کریں. یہ آپ ان دو کو پہچان لیں. یہ دونوں ہم نے پورے رمضان کے لیے متعین کیے ہیں کہ مساجد میں بیان بھی کریں گے اور برکت رسول کی خان بھی جمع کریں گے. اگر آپ کہیں تو آپ کے پروگرام دیں اور یہ سمجھے کہ برکت کے نمائندے دعوت کرنے کی بھی ان شاء اللہ خصوصاً مساجد کے میں ضرور دعوت فرمائیں تاکہ دعا فرما لیں اور دعا کے بعد اس بات میں خصوصی فنڈ دینا چاہیں وہ یہ جمع کرا کرتے ہیں. بیٹبال سر نہیں آ رہے دیکھیے جو توبہ کے الفاظ ہیں وہ سارے کہا کریں. بیعت کے الفاظ ہوگی تو تیسرے بیعت بنا ہوتی ہے. میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کے الفاظ تو سارے کہا کریں. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, صغیرہ اور کبیرہ, شرعی بربادی, تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی شریعت کے مطابق چلوں گا. اگلے کلمات سے یہ کہ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ میں. اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول کرنا. ہم سے جو بیعت کرتے ہیں ہم ان سے تین بات کہتے ہیں. نمبر ایک گناہوں سے بچیں, نمبر دو مسئلے کا کام کریں, نمبر تین اکابر علماء پر علماء دیوبند اعتماد رکھیں. بس یہ تین آپ کے ٹھیک ہے. اگر کتابت کریں اور جو ذکر اس کا فلوبت کر سکتے کریں اور تین کام کا اہتمام کریں. نمبر ایک گناہوں سے بچیں, نمبر دو مسئلے کا کام کریں, نمبر تین اکابر علماء دیوبند پر اعتماد رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں, خطاؤں سے درگزر فرما دیں, غیر ناجات کو پورا فرما دیں, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ میں اپنے عقیدے اور مسئلے پر پختگی عطا فرما. جو حضرات تشریف لائے تمام کاموں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے منصوبے آپ کے لیے ہیں ہم ان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. اپنی خزانہ غیب سے ساری ضروریات کو پورا فرما دیں. اے اللہ ہم سب کے خاتمے پہ ایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم